السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو ایک بہت ہی پیارے اور صبر کرنے والے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی پر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے چنندہ اور مشہور پیغمبروں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نینوا نام کے شہر کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا، وہی تبلیغ کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کی تھی۔ لوگوں کو نیک بننے کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت کرنے کو کہا اور نافرمانی سے روکا، مگر افسوس ان کی قوم نے ان کی باتوں کو انسنا کر دیا، انہیں رسول ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ستانے لگے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، اب تو ان پر اپنا عذاب نازل کر۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر نکل پڑے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، صرف 3 دن بعد اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، اور پھر شہر کے باہر ایک پہاڑی پر جا کر ٹھہر گئے۔ پھر اللہ کا عذاب آ گیا، تیز گرمی اور دھوپ نے شہر کو گھیر لیا جیسے آگ برس رہی ہو۔ لوگ تڑپ اٹھے، گھبرا گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرنے لگے۔ جب انہیں نبی نہ ملے تو مرد، عورتیں، بچے سب شہر سے باہر نکل آئے، ٹیلے پر جمع ہو کر دن رات رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، اللہ کو پکارنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حالت پر رحم آیا اور عذاب کو اٹھا لیا۔ جب عذاب ختم ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام واپسی کے لیے نکلے۔ راستے میں انہیں ایک انسان ملا جو اصل میں ابلیس تھا۔ اس نے کہا، اب اگر تم واپس گئے تو یہ لوگ تمہیں پھر سے جھٹلا دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، اگر میں گیا اور لوگوں نے پھر جھٹلایا تو کیا ہوگا؟ اس لیے وہ غصے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بنا بیوی بچوں کے ساتھ شہر کی اور بڑھے اور ایک ندی کے کنارے جا پہنچے۔ جب حضرت یونس اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ندی کے کنارے پہنچے تو انہوں نے ناو والوں سے کہا، ہمیں اس ندی کے پار اتار دو۔ کشتی والوں نے جواب دیا، ہماری ناو پہلے ہی بہت بھاری ہے، کچھ لوگوں کو اس کشتی میں بیٹھا دیتے ہیں، باقی کو پیچھے سے آنے والی دوسری ناو میں بٹھا دینا۔ حضرت یونس نے اپنے گھر کے کچھ لوگوں کو پہلی کشتی میں بٹھا دیا اور خود 2 بیٹوں کے ساتھ دوسری ناو کا انتظار کرنے لگے۔ جب دوسری کشتی آئی تو انہوں نے اس کشتی والوں سے کہا، ہمیں بھی ندی پار لے چلو۔ اسی دوران ان کا ایک بیٹا اچانک پھسل گیا اور ندی میں ڈوب گیا۔ دوسرے بیٹے کو ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اس کے بعد وہ خود ناو میں سوار ہوئے، مگر ناو بیچ ندی میں جا کر ایسے رک گئی جیسے زمین میں گڑ گئی ہو، نہ ہل رہی تھی نہ چل رہی تھی۔ دوسری ناویں آرام سے چل رہی تھی۔ ناو کے لوگوں نے کہا، ضرور اس ناو میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے رب سے بھاگا ہوا ہے۔ لوگوں نے ہر طرف دیکھا مگر کسی کو ایسا نہ سمجھ سکے، کیونکہ حضرت یونس کا چہرہ ایسا نورانی تھا کہ کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہو سکتے ہیں۔ تب حضرت یونس نے خود فرمایا، وہ بھاگا ہوا بندہ میں ہوں، مجھے ندی میں ڈال دو۔ لوگ گھبرا گئے، توبہ توبہ، اللہ، ہم آپ جیسے مبارک شخص کو پانی میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ حضرت یونس نے فرمایا، ایک پرچی ڈال لو، جس کا نام آئے اسے ڈال دینا۔ پہلی بار پرچی ڈالی گئی، نام آیا حضرت یونس کا۔ لوگوں نے کہا، یہ اتفاق ہوگا۔ پھر دوسری بار پھر سے وہی نام، تیسری بار بھی وہی نتیجہ۔ اب سب حیران تھے۔ اسی بیچ اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا، تو بار بار اپنا منہ کھولتی رہنا۔ آخر کار جب کوئی راستہ نہ بچا تو حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو پانی میں ڈالنے کی اجازت دے دی۔ جیسے ہی انہیں پانی میں ڈالا گیا، اللہ نے مچھلی سے فرمایا، یونس کو کھا مت جانا، یہ میرا پیغمبر ہے، صرف اسے اپنی پیٹ میں رکھ، اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ مچھلی کا پیٹ کانچ کی طرح صاف تھا۔ وہ اس کے اندر سے ندی کی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے رہے۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اندھیرے میں انہوں نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستوں، اس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ کو ان کا یہ سچا اقرار بہت پسند آیا۔ اللہ نے حضرت جبریل سے کہا، مچھلی سے کہو جس جگہ سے یونس کو لیا تھا وہی واپس چھوڑ دو،
मछली किनारे पर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से निकले तो वो बेहद कमजोर हो चुके थे। अल्लाह ताला ने रहमत फरमाई और उनके लिए वहाँ एक कद्दू का पौधा उगाया। उसके साये में बैठकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने आराम किया। अल्लाह ने जंगल की एक हिरन को भी हुक्म दिया कि वो रोज आकर उन्हें दूध पिलाए। कुछ दिन यूं ही बीते। हजरत यूनुस को फिर से ताकत आने लगी, मगर फिर अचानक वो कद्दू का पौधा सूख गया। तेज धूप ने जब उन पर असर डाला तो वो गमगीन होकर रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आए और बोले, एक पौधे के सूखने पर इतना दुखी हो गए, मगर जब तुम्हारी कौम हलाक हो रही थी तब उसका क्या ख्याल था? हजरत यूनुस को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तौबा की और वापस अपनी कौम की ओर चल दिए। जब वो शहर के करीब पहुँचे तो रास्ते में एक गवाले से मुलाकात हुई। हजरत यूनुस ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं यूनुस बिन मत्ता की कौम से हूँ। उन्होंने पूछा, यूनुस का क्या हाल हुआ? गवाले ने जवाब दिया, वो बहुत नेक आदमी थे। उनके जाने के बाद कौम पर अजाब आया, फिर हमने तौबा की, अल्लाह ने रहम किया और अजाब हटा लिया। लेकिन अब बारिश नहीं होती, धरती सूखी पड़ी है, बकरियां कांटे खा रही है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बकरियों की पीठ पर हाथ फेरा और उनके थनों में दूध भर गया। गवाले ने कहा, खुदा की कसम, अगर यूनुस जिंदा है तो आप ही यूनुस है। उन्होंने फरमाया, हाँ मैं ही यूनुस हूँ, जाकर मेरी कौम को मेरी खबर दे दो। गवाले ने कहा, अगर मैं जाकर कहूँ कि यूनुस जिंदा है तो लोग कहेंगे मैं हुकूमत पाने के लालच में झूठ बोल रहा हूँ, मुझे मार डालेंगे। हजरत यूनुस ने फरमाया, तू जाकर बस इतना कह दे, यूनुस उस पत्थर पर बैठा है जहाँ बकरियां चर रही है, तुझे कोई झुठलाएगा नहीं। गवाला गया। लोगों ने पहले उसे झुठलाया, मगर जब जंगल में पहुँचे तो बकरियों ने गवाही दी, हमने यूनुस को दूध पिलाया है। पत्थरों ने भी गवाही दी, वो मुझ पर बैठे हैं। लोग हैरान रह गए। फिर लोगों ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक पेड़ के नीचे नमाज पढ़ते हुए पाया। जैसे ही लोगों की नजर उन पर पड़ी, वो सब उनके कदमों पर गिर पड़े, हाथ पांव चूमने लगे। उन्हें इज्जत और एहतराम से शहर वापस लाया गया। शहर फिर से रोशन और आबाद हो गया। हजरत यूनुस ने आखिरी उम्र तक अपनी पूरी कौम को अल्लाह की राह दिखाते रहे, शरीयत सिखाते रहे, यहाँ तक कि उनका इंतकाल हो गया। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।